أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30, 31, 32 اور 33 ان 4 آیات کی آج ہم تفسیر سمجھیں گے، ان کا مفہوم اور مطلب سمجھیں گے۔ آیت نمبر 30, 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر ایک بہت بڑا اپنا انعام، کرم اور فضل فرمایا، انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ انسان کے لیے سب سے بڑی شرف کی چیز، سب سے بڑی عزت کی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ مقرر فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا، اللہ کے قوانین پر عمل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنا، یہ کون کرے گا؟ انسان کرے گا۔ انسان یہ اللہ کا نائب ہے اور اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اور یہ انسان کے لیے سب سے عزت کی چیز ہے، سب سے بڑی شرف کی چیز ہے۔ انسانوں سے پہلے دنیا کے اندر فرشتوں کو اور جناتوں کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو بعد میں پیدا کیا ہے۔ فرشتے اور جنات یہ انسانوں سے پہلے دنیا میں پیدا ہوئے، پہلے آئے ہیں، لیکن فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ وہ شادی کر سکتے ہیں، ان کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے دنیا کے اندر جو یہ سب چیزیں بنائی ہیں، ان سے فرشتے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے ہیں، یہ سب چیزیں فرشتوں کے کوئی کام کی نہیں ہیں۔ اور جو جنات ہیں وہ ان میں سے کچھ چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن سب چیزوں سے فائدہ وہ بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، اس لیے ان کا فائدہ اور انتفاع اٹھانا بھی ناقص اور ادھورا ہے، جبکہ انسان ان سب چیزوں سے پورے طور پر فائدہ اٹھاتا ہے، ہوا سے، آگ سے، پانی سے، دریاؤں سے، زمین سے، آسمان سے، دنیا میں جتنی قسم کی چیزیں پائی جاتی ہے ہر چیز سے انسان پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو دنیا میں بنایا اور بنانے کے بعد
اس کو اپنا خلیفہ مقرر کیا کہ یہ انسان میرے احکامات کو دنیا میں لاگو کرے گا، میرے قوانین کو دنیا میں نافذ کرے گا اور میری حکومتیں قائم کرے گا، اسلامی حکومت، اسلامی نظام یہ انسان قائم کرے گا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جنات نے کوئی اسلامی حکومت قائم کی ہے، یا جنات نے کوئی اسلامی نظام بنایا، یا فرشتوں نے کوئی اسلامی نظام قائم کیا ہے۔ اسلامی نظام جہاں بھی قائم ہوا ہے وہ کنہوں نے کیا ہے؟ انسانوں نے کیا ہے۔ یا اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک پسندیدہ وہ اسلامی ہے۔ اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی دین منتخب کرے گا، پسند کرے گا، وہ مردود ہو جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا، کوئی پسند اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے قوانین، ان سب پر چلنا اور ان قوانین کو نافذ کرنا یہ صرف انسان کے بس کی بات ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف انسان ہی ان قوانین کو نافذ کر سکتا ہے، فرشتے نہیں کر سکتے ہیں، جنات نہیں کر سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف خیر کا مادہ رکھا ہے، ان میں شر کا مادہ ہے ہی نہیں، تو وہ شادی کر نہیں سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے ہیں، پی نہیں سکتے ہیں، دنیا کے اندر جو کام ہوتے ہیں وہ کام فرشتے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی دنیا کے احکامات ہیں، قوانین ہیں، ان پر چلنا فرشتوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ عملی طور پر کر کر کسی چیز کو بتا ہی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کلو وشربو، کھاؤ پیو، اب فرشتے تو کھانے پینے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، وہ کیسے اس کام کو کریں گے؟ تو کلو اور وشربو پر عمل صرف انسان کے اختیار میں، انسان کے بس میں ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا جو تمہارے دل میں تمہیں اچھی لگے ایسی 4 عورتوں تک تمہیں شادی کی اختیار ہے، اور نکاح کو اللہ نے اہم عبادت قرار دیا اور اس کو آگے نسل بڑھنے کا ذریعہ بتایا۔ یہ کام بھی صرف انسان کر سکتا ہے، فرشتے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا کہ اس کے ذریعے سے دنیا پھیلے گی، دنیا میں میرا نظام قائم ہوگا، دنیا میں میرے دستور قائم ہوں گے، دنیا میں میرے قانون جو میں نے بنائے ہیں ان قانونوں کے اوپر عمل کرنا یہ صرف انسان کے بس کی بات ہے۔ اور دنیا کے اندر اللہ نے جو نعمتیں بنائی ہیں ان تمام کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ بھی صرف انسان ہی کے بس کی بات ہے، انسان ہی کے اختیار میں ہے۔ جب اس انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ اور اپنا نائب مقرر کرنا چاہا تو فرشتوں سے بلا کر اللہ نے کہا کہ میں دنیا کے اندر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی کام کرنا ہو تو اللہ کر دے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتوں کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں؟ اللہ بنا دیتے انسان کو، فرشتوں سے کیوں پوچھا؟ مفسرین نے لکھا ہے چونکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنائے ہیں، پانی کا نظام، آگ کا نظام، آسمان کا، زمین کا اور بارش کا، یہ تمام کے تمام جو نظام ہے ان نظاموں کے اوپر اللہ نے پہرے دار، نگرانی کرنے والے اور محافظ اپنے فرشتوں کو بٹھایا ہے۔ ان کے ذریعے سے فائدہ تو انسان اٹھائے گا لیکن ان چیزوں کی نگرانی کرنے والے فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں کو بتلا دینا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزوں کی تم حفاظت کر رہے ہو ان کے محافظ تو تم ہو لیکن ان سے فائدہ انسان اٹھائے گا۔ تو وقت فوقت جب میرا حکم آئے انسانوں کے فائدے کے لیے فوراً ان چیزوں کو انسانوں کے سامنے حاضر کر دینا تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جیسے دنیا کا دستور ہے، جب بادشاہ کسی آدمی کو وزیر بناتا ہے تو اپنی پوری فوجوں کو بلا کر اس کے سامنے سلامی دلاتا ہے کہ آج سے یہ وزیر اعلیٰ ہے، سب کو اس کے حکم کو ماننا ہے، سب کو
اس کی بات ماننی ہے، کوئی بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو ایسے ہی اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ اعلان کیا کہ آج سے میرا وزیر اعلیٰ، میرا نائب، میرا خلیفہ یہ انسان ہے۔ اس انسان کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تمہیں ان کا ساتھ دینا ہے، تمہیں ان کی مدد کرنی ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرشتوں کے سامنے انسان کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا۔ جب اعلان کیا تو فرشتوں کی نگاہ صرف ایک چیز پر گئی کہ انسان تو اس کے اندر شر کا مادہ ہوگا، وہ زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا، لڑائیاں کرے گا، برائی کے کام بھی کرے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے سامنے ایک درخواست رکھی، یا اللہ آپ دنیا میں اپنا ایسا خلیفہ بناتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزیاں کرے گا اور یہ دنیا کے اندر بگاڑ کے کام کرے گا، جبکہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تحمید بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تمہاری نگاہ تو صرف یہاں تک پہنچی ہے کہ انسان میں شر کا مادہ ہے۔ انسان میں اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کا مادہ بھی رکھا ہے اور شر کا مادہ بھی رکھا ہے۔ جب انسان اس خیر کے مادے پر چلتا ہے تو اس کے اندر محبت کا ایسا جذبہ ہے، اور اس محبت کے اندر جب انسان آگے بڑھتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، اس کو حدیث میں یوں بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انسان نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرا قریبی بندہ بنتا رہتا ہے، اور میرا قریبی بندہ بنتے بنتے انسان اتنا قریبی بن جاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، یعنی ہر چیز میں اس کا مددگار بن جاتا ہوں۔ میں اس کی آنکھوں کو وہی چیز دکھاتا ہوں جو میری پسند ہوتی ہے، میں اس کے کانوں کو وہی چیز سناتا ہوں جو میری پسند ہوتی ہے، میں اس کے پاؤں کے ذریعے سے انہی چیزوں کی طرف اس کو چلوا کر لے جاتا ہوں جو میری پسند کی ہوتی ہے۔ پھر یہ انسان صرف میری پسند کے کام کرتا رہتا ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی پسند کے کام کرتا رہتا ہے، حدیث میں آتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے فرشتوں میں سب سے پہلے جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل کو بلا کر کہتے ہیں فلاں بندہ جس کا نام یہ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں بستی کا رہنے والا ہے اور یہ کام کرتا ہے، اس بندے سے میں اللہ محبت کرتا ہوں، تو جبریل بھی محبت کر، اور جا آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر وہ بھی اس سے محبت کرے، پھر آسمان کی مخلوقات میں اعلان کر وہ سب اس سے محبت کریں، پھر زمین پر جا زمین کے فرشتوں میں اعلان کر وہ اس سے محبت کریں، پھر زمین کی تمام مخلوقات میں جا کر اعلان کر وہ بھی اس سے محبت کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کے دل میں اس بندے کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ مخلوق اس کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے، اس کی زبان سے کوئی بات نکلے اس کو سننے کے لیے ترستی ہے، اور اس کے ہر بات کو ماننے کے لیے ترستی ہے، اتنی اللہ اس کی محبت کو رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا جذبہ اور محبت کا مقام صرف انسان کو دیا ہے اور کسی کو نہیں دیا، اتنا اونچا مقام انسان کا ہے۔ تو انسان اگر اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہے تو اس کے لیے راستے کھلے ہیں، نوافل کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، اور خلق خدا کی خدمت کے ذریعے سے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما دے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک انسان سے کہے گا یا ابن آدم، اے آدم کے بچے، اے انسان،
میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا اللہ میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین پوری دنیا کو کھلانے والا۔ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ جو بھوکا تھا اور تجھے پتہ بھی چلا کہ بھوکا ہے، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو میرے کو اس کے پاس نہیں پاتا، میں وہیں بیٹھا تھا، میں وہیں پر تھا، اگر تو مجھے کھانا اس بندے کو کھانا کھلاتا تو مجھے پا لیتا، میری محبت کو پا لیتا۔ پھر اللہ فرمائیں گے یا بن آدم، اے آدم کے بچے، میں بیمار ہوا، تو میری عیادت کرنے ہی نہیں آیا، مجھے پوچھنے ہی نہیں آیا، میری بیمار پرسی کرنے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا اے اللہ آپ تو رب العالمین پوری دنیا کو شفا دینے والے، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ فلاں بستی کا رہنے والا وہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا اور اس کا اجر آج میرے پاس پاتا اور میری محبت بھی پا لیتا۔ پھر اس طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں بتلائی، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا، یعنی میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر اس کو پانی پلا لیتا تو اس کا اجر میرے یہاں آج پاتا۔ تو کسی کو پانی پلانا، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کی عیادت کرنا، یہ سب اللہ کی محبت اور اللہ کی عنایت کو پانے کے ذریعے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کیا اور انسان کے دل کو اپنی مرکز اور اپنی محبت کا مقام بنایا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرمایا میری زمین مجھے سما نہیں سکتی ہے، نہ میرے آسمان مجھے سما سکتے ہیں، لیکن ایمان والے کا دل یہ مجھے سما سکتا ہے۔ یعنی ساتوں زمینیں اگر مل جاوے تو بھی اللہ تعالیٰ کو سما نہیں سکتی، اللہ ان سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ ساتوں آسمان بھی مل جاوے اس میں بھی اللہ نہیں سما سکتا ہے، اللہ اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے، لیکن ایمان والے کا دل اتنا بڑا ہے اللہ اس میں سما جاتا ہے، اللہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ نے انسان کو مرتبہ دیا ہے، انسان کے دل کو وہ چیز مقام عطا فرمایا کہ اللہ کا رہنے کا مرکز مومن کا دل ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر ایک خلیفہ اور اپنا نائب مقرر کرنے والا جو میرے احکامات کو، میرے قوانین کو نافذ کرے گا۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ مقرر کریں گے، نائب بنائیں گے ایسے کو جو زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ذریعے سے تسبیح بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور آپ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ تمہارے اندر تو صرف میں نے خیر ہی رکھا ہے، تم برائی کر ہی نہیں سکتے ہو۔ انسان کے اندر میں نے خیر شر دونوں رکھے ہیں۔ انسان میں اللہ نے شہوانی جذبات بھی رکھے ہیں اور غصے کا مادہ بھی رکھا ہے۔ جب کہیں اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کو کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ کے دین کے اندر گستاخی کرے گا، دین کے اندر کمی بیشی کرے گا، تو یہی انسان اٹھے گا اپنی جان پر کھیل کر دین کی حفاظت کرے گا۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ جہاد انسان کرے گا، فرشتے نہیں کریں گے۔ فرشتوں کے بس میں ہی نہیں جہاد کرنا، جہاد کرنا صرف انسان کے بس میں ہے۔ اور جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے نام کی بلندی کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ سب کام انسان کر سکتا ہے، فرشتے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور اللہ نے انسان کے اندر جو شہوانی مادہ رکھا ہے،
اگر اس شیوانی مادے کو انسان صحیح رخ دے دے، یہی انسان کے لیے بہت بڑی معراج ہے، بہت محبت کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھلایا تمام چیزوں کے نام، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، فقال، اور کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، بتلاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ اب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فضیلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سب چیزوں کے نام آدم اور فرشتوں سب کے سامنے اشارتاً بتائے، بتانے کے بعد میں پھر فرشتوں سے بھی پوچھا اور آدم سے بھی پوچھا، دونوں سے پوچھا۔ پہلے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں سے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یہ جتنی چیزیں دنیا میں پڑی ہے ان سب کے نام بتاؤ، کیا کیا نام ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے، الہی ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے، ان سب چیزوں کے نام ہمیں نہیں آتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم اب ان فرشتوں کو بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے، مجھے تو پتا ہے میں اللہ ہوں، یہ بھول گئے، ان کو پتہ نہیں، انہیں بتاؤ تم۔ آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے گنوا دیے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جب سب چیزوں کے نام گنوا دیے، اب اللہ نے کہا کہ دیکھو آدم کا مرتبہ تم سے میں نے بڑھا دیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنائیں گے۔ قالوا سبحانک، فرشتے کہنے لگے آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان فرشتوں کو بتلا ان سب چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جاننے والا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اللہ نے ہمیں پہلے پیدا کیا ہے، ہم پہلے آنے والی مخلوق ہیں، اور ہمارے اندر اللہ نے خیر ہی خیر کا مادہ رکھا ہے، تو اب تو دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں آئے گی جس کا مرتبہ ہم سے بھی اوپر ہو، ہم سب سے اوپر رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو چیز تم دل کے اندر چھپاتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں، تم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم سب سے اونچے مرتبے والے ہیں، لیکن تم سے بھی اونچا مرتبے کا انسان میں نے بنا دیا، اور میرے اختیار میں جو چاہوں کروں۔ اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑی عزت کی چیز، سب سے بڑی شرف کی چیز اور سب سے بڑی برتری کی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ ہے، اور انسان کو اسی نیابت اور خلافت کے اوپر بھی قائم رہنا چاہیے، اللہ کے احکامات پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ کے قوانین پر چلے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب گنہگار خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، دین کی محبت نصیب فرما، نبی کی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، عام انسانوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، تمام کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے رضا نصیب فرما، اپنی خوشنودی نصیب فرما۔ آپ کی ناراضگی سے ہم سب پناہ چاہتے ہیں، آپ کی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جس سے آپ راضی ہو گئے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، جس سے آپ ناراض ہو گئے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں ناکام ہو گیا۔ یا اللہ اپنے رضا نصیب فرما، اپنی خوشنودی نصیب فرما۔ اس مجمع کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز مرادوں کو پورا فرما، صحت و شفا نصیب فرما، عزت کی روزی نصیب فرما، حلال کشادہ روزگار نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔